نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بہقی شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ذکر ہوئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے جمعے کی شب اور جمعے کے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا، جمعے کی شب اور جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھا، قد اللہ لہ مئۃ حاجہ، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس بندے نے عشق اور محبت کے ساتھ، جس بندے نے خلوص کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا، شب جمعہ میں پڑھا اور جمعے کے دن پڑھا، پورے ہفتے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان میں سے 70 حاجتیں بندے کی قیامت کے دن اور میدان حشر میں پوری فرمائے گا۔ 30 حاجتوں کا تعلق بندے کی دنیا کے ساتھ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، آج بھی شب جمعہ ہے نا، آج بھی شب جمعہ اور سویرے جمعہ ہے، جس نے محبت کے ساتھ حضور پر درود پڑھا اور کثرت سے پڑھا تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اس بندے کی 100 حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ 30 حاجتوں کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور 70 حاجتوں کا تعلق میدان حشر کے ساتھ ہے، میدان قیامت کے ساتھ ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتہ جو اس ڈیوٹی پر مامور ہے نا لکھنے کے لیے، فرمایا کہ اس کی پوری ایک رپورٹ بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ وہ پوری تفصیل حضور کی بارگاہ میں وہاں پر جا کر دیتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف اس بندے کا نام نہیں ہوتا بلکہ اس کا نام، اس کی بلدیت، اس کا خاندان، اس کی قوم، اس کا قبیلہ، سارے کا سارا اس کے اندر تحریر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس قدر اس بندے کو فضیلت عطا فرماتا ہے کہ اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کے والد کا نام بھی لکھا ہے، اس کے قبیلے کا نام بھی لکھا ہے، خاندان کا نام بھی لکھا ہے، قوم کے نام کا بھی لکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ گیا تو گویا کہ تمہیں ایک مرتبہ اگر محبت سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ لو تو تمہارا نام حضور کی بارگاہ میں رجسٹرڈ ہو جائے گا، تم پہنچ جاؤ گے حضور کی بارگاہ میں۔ اور اس سے بڑی معراج کیا ہوگا، اس سے بڑا کمال کیا ہوگا کہ بندے کا نام اس کے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک طویل واقعہ ہے اور اس میں سے اس حدیث مبارکہ کی طرف بھی آپ توجہ فرمائیے گا۔ واقعہ تو یہ تھا، بڑا مشہور ہے، آپ لوگوں نے کئی مرتبہ سنا اور مختلف انداز میں سنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں کمرے میں بیٹھی سوئی کے ساتھ کچھ کپڑے سی رہی تھی اور کمرے میں اندھیرا تھا، سوئی نیچے گری اور گم ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے سوئی نہیں ملی۔ اتنے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے تو آپ کے کمرے میں آتے ہی آپ کے چہرہ اقدس سے نور کی ایسی شعائیں نکلی کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا، اور اس نور کی روشنی میں میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ یہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور تشریف لائے، آپ کے چہرہ اقدس سے روشنی نکلی اور اس قدر نور کی روشنی تھی کہ میں نے اس سخت اندھیرے کے اندر حضور کے چہرہ اقدس سے برآمد ہونے والی روشنی کے ذریعے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوبصورت چہرہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، کیا منور چہرہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، کیا حسین و جمیل چہرہ خدا نے آپ کو عطا کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ بندہ جو قیامت کے دن مجھے نہیں دیکھ سکا۔ فرمایا کہ ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، بربادی ہوگی اس بندے کے لیے، ختم ہو گیا وہ بندہ، تباہ ہو گیا۔ ویل، فرمایا کہ برباد ہو گیا وہ بندہ، لمن لا یرانی یوم القیامہ، جو قیامت کے روز مجھے نہیں دیکھ سکا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے تعجب سے عرض کیا کہ حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت کے روز کوئی بندہ آپ کو نہ دیکھ سکے؟ پوری خلقت آپ کی تلاش میں ہوگی، پوری خلقت آپ کی تلاش میں ہوگی اور آپ پوری خلقت کو اپنے دیدار سے مشرف فرما رہے ہوں گے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے چہرے کو نہ دیکھ سکے؟ وہ کون ہے بدبخت جو آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ البخیل، وہ بندہ جو بخیل ہوتا ہے وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا۔
جو بخیل ہوگا نا میدان حشر میں مجھے نہیں دیکھ سکتا. حضرت عائشہ نے تعجب سے کیا قال من البخیل، حضور یہ بخیل کون ہے؟ وہ کون ہے بخیل آدمی؟ کیا پیسے خرچ نہیں کرتا؟ دولت؟ ہم تو بخیل یہ سمجھتے نا کہ جس آدمی نے اپنی دولت کو چھپا لیا بخیل ہوتا ہے، مال و اسباب کو چھپا لیا بخیل ہوتا ہے. تو حضور بخیل کون ہے جس نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا قیامت کے روز؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذی لا یصلی علیہ، الذی لا یصلی علیہ اذا سمع اسمی، فرمایا کہ وہ بندہ بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا. الذی لا یصلی علیہ، ذرا محبت سے پڑھے نا درود آقا علیہ السلام کی بات. اندر سے زبان سے آواز نہ نکلے، یہاں سے آواز نکلے، آواز یہاں سے نکلے نا، پتہ چلے کہ حضور کی ذات پر درود پڑھا، دیوانے نے پڑھا، عاشق نے محبت کے ساتھ پڑھا ہے. الذی لا یصلی علیہ اذا سمع اسمی، میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے. فرمایا کہ وہ بندہ بخیل ہے اور اس بخیل کی سزا یہ ہے کہ وہ بروز قیامت میدان حشر میں میری زیارت نہیں کر سکتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھ لے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ مجھ پر درود پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو غافل بیٹھے نا کرام الکاتبین، فرمایا کہ کرام الکاتبین کو حکم دے دیتا کہ 3 دن تک اس بندے کے گناہ کو نہیں لکھنا پڑے. ایک مرتبہ جس نے محبت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود پڑھ لیا تو 3 دن تک فرشتے اس بندے کے گناہ کو تحریر نہیں کرتے. اندازہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ آپ نے جو اپنے کام چھوڑے، آپ نے کاروبار چھوڑا، آپ نے سکون چھوڑا، آپ نے آرام چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، یہاں پر بیٹھ کر حضور کی ذات پر درود پڑھا، فائدہ ہوا؟ مزہ آیا درود پڑھنے کا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ یار کہاں گئے تھے آپ، 2 گھنٹے ہو گئے میں آپ کو تلاش کر رہا تھا، آپ مل ہی نہیں رہتے، تو آپ اس کو بتانا کہ میں اس بابرکت محفل میں گیا. اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین.